کا جو عنوان ہے وہ ہے جنم کے اندھے کی شفا، یعنی جنم کے اندھے کو یسوع بنائی دیتا ہے۔ کیا ہے؟ جنم کے اندھے کو یسوع۔ آج کے پیسز کے اندر، آج کے سرمن کے اندر جو 3-4 سب ٹاپکس ہوں گے یا آؤٹ لائن ہوں گی، ان میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے شاگردوں کا سوال، کیا یہ گناہ کی وجہ سے ایسا ہے یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے؟ ہم اس عنوان میں بات کریں گے کہ یسوع نے شفا دینے کا جو طریقہ استعمال کیا، اس میں الوہیت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ ہم آج کے عنوان میں بات کریں گے شفا پانے والے بندے کا چیلنج، اور وہ یسوع کو کس طرح جانتا تھا اور کس طرح اسے جاننے کی ضرورت تھی، یا وہ یسوع کے حق میں کیا کہتا رہا۔ اور چوتھی بات کریں گے کہ یسوع نے جسمانی اندھے کی روحانی آنکھیں کب کھولی، جسمانی پہلے کھولی اور روحانی کون ہوتا ہے، روحانی کون دیکھ سکتا ہے۔ آج ہم اس کا پہلا سائن دیکھیں، کیونکہ جو آنکھیں چیک ہوتی ہیں نا، تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آئیز والے کے پاس، تو سامنے ایک چارٹ لگا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں، ذرا یہ دیکھیں، پہلی لائن دیکھیں، دوسری لائن دیکھیں۔ تو آج ہم روحانی آنکھیں والے دیکھیں گے، آج چیک اپ کریں گے کہ ہماری آنکھیں کتنی صحیح ہیں اور ہم اس بورڈ پر کتنا دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کی روحانی آنکھیں کتنی تیز ہیں۔ آج ہم اس عنوان پر بات کریں گے۔ آئیے خدا کے کلام کو کھولیے۔ خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے۔ یوحنا کے مطابق انجیلی بیان اس کا نام باپ، اور ہم پہلی آیت سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ آئیے بلند آواز اور قوت کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھیں۔ جون چیپٹر 9 ورس 1، ہم پہلی آیت سے، یہ سارا چیپٹر جو ہے یہ اس موضوع کے چرگرد گھومتا ہے، لیکن ہم چند آیات کو پڑھ کر اپنے سرمن کی جانب بڑھیں گے۔ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، کیا اے ربی کس نے گناہ کیا تھا؟ شاگردوں نے کیا پوچھا؟ اے ربی، اے استاد، کس نے گناہ کیا تھا؟ جو یہ اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے، یسوع نے جواب دیا، بلکہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو۔ ہیلیلویا! جس نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اسے کہا، جا شلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔ بس اس نے جا کر دھویا اور واپس آیا۔ بس پڑوسی اور جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا، اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شلوخ میں جا کر دھو لے۔ بس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے اس شخص کو جو پہلے اندھا تھا فریسیوں کے پاس لے گئے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اونچی آواز سے، بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے سرمن کی سیریز کا یہ تیسرا موضوع ہے۔ ہم نے کتاب مقدس میں سے جب اس سیریز کا آغاز کیا تو ہم نے سب سے پہلے بیت صدا کے اندھے پر بات کی، پھر ہم نے یرو کی راہ کے بیٹھے ہوئے اندھے پر بات کی، اور آج ہم اس سیریز کے آخری سرمن کے اندر، یعنی اندھوں کی سیریز کے اندر، آج ہم جنم کے اندھے پر بات کریں گے۔ اب اس چیپٹر میں بہت کچھ ہے۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں، یسوع کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا
تھا اس کے اندر بھی پیغام ہے، لیکن ہم ان باتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف آج ان پیسز پر جو ورسز پڑھی گئی ہیں اسی کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، خداوند یسوع مسیح نے سے جو سوال کیا گیا، اور جب جنم کے اندھے کو دیکھا تو شاگردوں نے پوچھا کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ کیا پوچھا؟ اس نے، اس کے ماں باپ نے۔ اب یہ سوال انہوں نے کیوں پوچھا؟ اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی؟ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ اس کے پیچھے تعلیم کیا تھی؟ یاد رکھیے گا، یہودی ربی، کیونکہ اس شخص کو یہ تانا دیا گیا کہ یہ گناہ میں پیدا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ جب یہ سکھا رہا تھا نا کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تو یسوع کی تعریف نہ کر، خدا کی کر۔ کیا کر؟ تو خدا کا ذکر کر، یسوع کا ذکر نہ کر۔ آج بھی یہ چیلنج کلیسیا کو سامنے، لوگ کہتے ہیں نہیں یسوع دی گل نہ کرو، خدا دی۔ اور اس کو کہا گیا اور تو خود گناہ میں پیدا ہوا تھا، ہمیں سکھاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے اگر کوئی شخص بیماری کے اندر ہے، کمزوری کے اندر ہے، یا کسی ایسی سوچ کے اندر ہے تو یہ گناہ کی وجہ سے۔ کیا ہے؟ بولے، اس کی وجہ سے۔ اور یہی سوچ جو تھی رسول بھی، کیونکہ رسول یسوع سے پہلے کہیں نہ کہیں پر کچھ سیکھ کر آئے تھے۔ کیا آئے تھے؟ کیونکہ وہ بھی ربیوں سے سیکھتے رہے جب تک یسوع سے ملاقات نہ ہوئی، وہ بھی اپنے آس پاس کے ماحول میں بڑھتے رہے، وہ بھی آج بھی کئی دفعہ لوگ چرچ میں تو آ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سوچ کہیں نہ کہیں پر محدود ہوتی ہے، ذہن کہیں نہ کہیں پر محدود ہوتا ہے، رویہ کہیں نہ کہیں پر ایسی چیزوں کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے کئی دفعہ لوگ یسوع کے پاس آ جاتے، اور یسوع نے کئی دفعہ ایسے عمل کی شاگردوں کو بھی ڈانٹا، اور آج روح القدس ہمیں بھی ڈانٹتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی بے اعتقادی والی باتیں نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی؟ ہمیں اچھے رویے کے ساتھ، اچھے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یسوع نے بڑا واضح اور صاف جواب دیا، اور یہ نئی بات ان کو سکھائی کہ ضروری نہیں۔ یہ کھیلنے والا کام ذرا بند کریں، پاجی لے جاؤ پیچھے۔ اس بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو سمجھیں ذرا کہ یسوع نے ان کے سامنے جو بات رکھی، جو چیز رکھی، انہوں نے کہا نہیں اس نے بھی گناہ نہیں کیا، اور اس کے بولے کیا نہیں کیا؟ اس نے بھی گناہ نہیں کیا، اور اس کے ماں باپ نے بھی گناہ نہیں کیا۔ اب یسوع نے یہ واضح کر دیا کہ ضروری نہیں کہ ہم اس کی تشریح ایسے کریں۔ آج بھی کئی منات ہیں وہ جانتے ہیں ساری سدھے پینڈے بندے نے اوے گناہ کیتا ہی کی کہتا ہے، تو آپ کو خبر آ گئی ہے، میل آ گئی ہے گناہ کیا ہے، آپ نجومی ہیں۔ اور رسولوں کا یہ کام نہیں ہے، رسولوں کا کام ہے گناہ کے خلاف منادی کرنا۔ کیا کرنا؟ اور جب آپ گناہ کے خلاف منادی کرتے ہیں، کلام شیشہ لوگوں کو نظر آتا ہے چیزیں۔ ہمارے کامرہ کے اندر ایک بھائی ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے ہم سے جدا ہوا، تو کبھی جب بھی ہماری عبادت پہ آتا ہے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے پائی صاحب تو اللہ کے کلام سنا ہے، کی کہتا ہے، اور پھر پورے ملے سے مینوں پانڈدا ہے، کوئی گل نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایماندار ایسی گفتگو کرے پادری صاحب تساں مینوں لا کے گل کیتی ہے، ایماندار نہیں، انہوں اپنے ایمان نوں چیک کرنا چاہیے۔ یہ ایمانداروں والی گفتگو نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایمانداروں والی گفتگو نہیں ہے۔ اگر لگا تو کتنا کتنے کوئی چیز گل ہے نا، انڈرسٹینڈ کر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کلام میں غصہ کرتے ہیں وہ کبھی برکت نہیں پاتے۔ بولے، جو کلام سنتے وقت غصہ کرتے ہیں وہ کبھی، بڑے ایسے لوگ ہیں ان کو تھوڑا ہٹایا جائے نا کہ پیچھے تو غصہ کر کے گرجا چھڑ جائے۔ اور کئی ایمانداروں لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے ڈیٹ ہوتے ہیں، دعائیں بڑی اچھی کرتے ہیں۔ فرما بیداری کا اصول یہ ہوتا ہے، اب ہم جتنے مرضی اسپرچول ہیں، کہا جائے آپ کا کام ہے بات ماننا، کیونکہ جو آگے شخص کھڑا ہوتا ہے اس کو کچھ مانے۔ کل آپ بھی کھڑے ہوں گے، پھر آپ کو کوئی نہ مانے، کیونکہ وہ جگہ پہ آپ بھی کل کھڑے ہو سکتے ہیں نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مت سوچیں کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اسی لیے یسوع نے کہا چھوٹیاں کو قبول کرنا مشکل گل ہے۔ اس سے تو نے کہا نہیں جو بڑے کو قبول نہیں، اس نے چھوٹے سے شروع کیا، جو چھوٹے کو بھی قبول کرے گا
میرے بھیجے ہوئے کو ہے. تو یسو نے اسی لیے بات کی کیونکہ انسانی ذہن ہے نا, بڑے بندے نے تو سارے چیز کر دیں, جڑا نالے صاحب حیثیت. بات ہوتی ہے کس کو, کسی چھوٹے شخص کو عزت دینا. کیا کرنا, یہ ایک بڑے شخص کی نشانی ہوتی ہے. بولے کس کی, بڑے شخص کی نشانی ہے. وہ چھوٹے بندے کو بھی کیا دیتا ہے, عزت دیتا ہے. تو یسوع نے ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے, اگر کوئی کمزور ہے, دیکھیں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایک شخص بیماری میں مر گیا. کیا مر گیا؟ اکثر ہم ڈیتھس کے اوپر اس کو سنتے ہیں, کاش کبھی اس کو پورا سنایا جائے. غریب لازر کو کاش پورا سنایا جائے. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کا جو حصہ ایک جگہ سے شروع کیا جاتا ہے, پوری بائبل کما دیتی جاتی ہے, اور عام بندہ شریف آدمی سمجھ میں قاصر ہوتا ہے, اور میں سیکھنا کی ہی تے سکھایا کی ہے. اس بیسس میں رہ کر جب کوئی بھی مناد بات کرے گا, کیونکہ اگر آپ غریب لازر ہی کے اندر رہیں تو اس کے اندر بہت کچھ ہے. اس کے اندر بائبل کی بہت بڑی تھیالوجی ہے. وہ شخص کیسے مر گیا؟ بیماری میں. کیسے مر گیا اور کس طرح کی بیماری تھی؟ لکھا ہے اس کے نسور, اس کے پھوڑے کون چاٹتے تھے. لیکن جب مر گیا اور اپنی زندگی کا سفر مکمل کر لیا تو کلام یہ کہتا ہے وہ ایسی جگہ پہنچایا گیا جہاں ایماندار تھے. کیسی جگہ؟ اور ایک آدمی بڑی شاہی زندگی گزارنے کے بعد بھی, بڑی وی آئی پی زندگی گزارنے کے بعد بھی وہاں پھینکا گیا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا تھا. اس کا یہ مطلب ہے کہ بیماری جو ہے, اگر گناہ کی وجہ سے بیماری ہوتی تو کیا یہ شخص خدا کی بادشاہی میں جاتا؟ تو یسوع نے یہ صحیح کہا کہ بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بیماری کے پیچھے ایک میرا سرمن ہے, ضرور سنیے گا. یوٹیوب کے اوپر میں نے گواہی ٹی وی کے اوپر 2 سال پہلے دیا تھا. تو بیماری کی وجوہات چرچ کے اندر بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. بیسک 7 وجوہات ہیں بیماری کی. بڑھاپا بھی بیماری کی وجوہات ہے. کیا ہے؟ لیکن جب پیسنے والی دند ہیں کیونکہ وہ تھوڑی سی ہیں, چانکنے والی دھندلی ہو جائیں آنکھیں, گلی کے کواڑے, کان بند ہو جائیں, بندہ ہاتھ سے پھڑے چیز کمبے ہیں. یعنی ایک پورے سائنس ہیں. آپ جب ایج کا تقاضا بھی ہے, ضروری نہیں ہوتا. اس لیے آج پہلی بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ ہے کہ ہر بیماری کے پیچھے گناہ نہیں ہوتا. گناہ ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہوتا, پر ہمیں یہ اس شخص کے سامنے رکھ دینا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ ضرور اقرار کرے. اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی بیماریاں گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں, پر کلام یہ مکمل تعلیم نہیں ہے کہ ہر بیماری گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. مکمل یہ تعلیم ہے کچھ بیماریاں گناہ کی وجہ سے بھی ہیں اور کچھ بیماریاں خدا کے جلال کا باعث بھی ہیں. ہیلیلویا, آمین. ہمارے چرچ میں ہماری بہن بیٹھی ہے, یہ بندہ گرجے ہونا سی انج بیٹھا. کتنے ایسے لوگ ہیں کبھی چرچ کا حصہ نہ ہوتے, وہ کبھی خداوند کی حضوری کی قدر نہ کرتے. اس لیے یاد رکھیے گا ہماری زندگی میں کبھی کبھی خدا بہت سی چیزیں ہونے دیتا ہے. بولے بہت سی چیزیں, اور خداوند اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ ہم خدا کا جلال دیکھیں. بولے کیا کریں؟ ہم خدا کی قدرت دیکھیں. آمین. اور پھر یہ بھی یاد رکھ لیں ہر بیماری کے لیے خدا شفا بھی نہیں دیندا. یہ کئی لوگوں کو عادت ہوندی ہے خدا دا فضل نہیں مانگتے, وہ پادریاں کو دعائیں کراندے رہندے, کدی اس گرجے کدی اس گرجے, کدی لاہور کدی پنڈی کدی سیالکوٹ ہے. آپ کو یاد ہے ایک بڑا زبردست خدا کا خادم کہتا ہے میرے بدن میں کانٹا چبھایا گیا ہے, مجھے پین ہوتی ہے. میں نے خداوند سے 3 بار کہا کیا کر, پر اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. کئی دفعہ خدا ہمیں شفا نہیں دیتا, ہمیں فضل دے دیتا ہے زندگی گزارنے کو ان حالاتوں کے اندر. آمین. اور ہم ان چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں.
کیا کر لیتے ہیں؟ کیونکہ خدا ہمیں فضل دیتا ہے۔ آگے بڑھیے۔ پہلی بات یسوع نے کیا جواب دیا؟ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ کیا ہو؟ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ بولے، اونچی بولے، بھائی بھی ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، کیا ہو؟ اس لیے کبھی کبھی ہماری زندگی کے اندر پرابلمز اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں۔ آمین۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جڈا وڈا ٹیسٹ ہوئے کی ہوئے اوڈی وڈی ٹیسٹامنی ہوندی ہے۔ ہالےلویا۔ جڈا وڈا امتحان ہوئے اوڈی وڈی گواہی بھی۔ ہالےلویا۔ تو خداوند کبھی کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ اور جو بندہ ٹیسٹ نہیں نہ دینا جانتا اگلی کلاس ہی بھی نہیں جانتا۔ ایماندار اس لیے ترقی نہیں کرتے، وہ آزمائشوں میں لوگ سمجھتے ہیں آزمائش آ گئی، میں گر گیا، میں ڈگ گیا۔ آزمائش یاد رکھیے گناہ نہیں ہے، آزمائش میں گر جانا گناہ ہے۔ بولے، آزمائش گناہ نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہمیں آزمائش میں نہ لا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ بولے، کئی دوہر بانی میں جو پڑھتے تھے ہمیں آزمائش میں نہ لا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں آزمائش کا سامنا، لیکن خداوند اگر تو میرے ساتھ ہو تو یعنی ہمیں نہ لا، یعنی اقرار کرتے ہیں ساڑھی بساط نہیں، پر خدا میں فضل بھی دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ اور کلام میں لکھا وہ ہمیں اس کسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ اس کو پتہ ہے ایماندار کنی کمپیسٹی یہ دے اندر ہے تے کنیاں چیزاں نو ہے برداشت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ تو آگے بڑھیے۔ تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اس جنم کے اندھے کو جب شفا دی تو اس کو کیا کیا؟ کلام یہ کہتا ہے کہ یسوع نے جو میتھڈ استعمال کیا وہ تھا، یسوع نے مٹی سانی کیا کی؟ اور میں لکھا ہے تھوک سے مٹی سانی کیا کی؟ اچھا، میں نے اس کو بڑا ریسرچ کر رہا ہوں، کچھ چیزیں آپ نے پچھلی دفعہ بھی نوٹ کیا ہوگا، میں نے تھوک پہ بڑا کام بولا ہے۔ آج بھی رات کو بھی میں بڑی دیر بیٹھا رہا ہوں، تو میں نے ببلیکلی بہت سی چیزوں میں دیکھا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بزرگ خاتموں کے ساتھ ذرا بیٹھ کے اس پر تھوڑی ڈسکشن کروں گا، تو پھر علیحدہ سے ایک سرمن رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، کیا کروں گا؟ اس کو میں نے میڈیکلی بھی دیکھا ہے، اسپرچولی بھی دیکھا ہے، یعنی اس کو میں نے 3 بنیادوں کے اوپر رات، بلکہ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، پچھلے موضوع سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میں نے کچھ چیزوں کو ریسرچ کیا ہے، لیکن میں ان چیزوں کو پہلے خدا کے خادموں کے ساتھ پرسنلی اپنے محترم استاذہ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اس کے بعد پھر چرچ میں ان کو بیان کروں گا، علیحدہ سے بیان کروں گا کہ یہ کس بات کا ثبوت ہے، کیونکہ انسانی طور پہ دکھ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، انسانی دیکھا جائے تو یسوع نے اس کو کس طرح عزت اور رسوائی میں بدلا، یہ کمال ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ اب یسوع نے کیا لیا؟ مٹی لی، اسے سانا اور اس جنم کے اندھے کی آنکھوں پر لگا دی۔ کیا کر دی؟ جنم کے، اور اسے کہا کیا کر لے، یعنی جس کا مطلب ہے بھیجا ہوا۔ اب یہ جو ندی تھی اس کی بڑی ہسٹوریکل ہسٹری ہے، آپ کو میں ہوم ورک دیتا ہوں، جتنے بھی کلام سے پیار کرتے ہیں ہوم ورک لیں بچے، ریسرچ کیا کرے چیزوں کو، یہ اس کی بڑی ہسٹری ہے۔ بائبل مقدس میں 1-2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی ٹیچنگ ہے اس کے اوپر، شلوک کا برج جو ہے، اور یہ برج جو شلوک کا چشمہ ہے، یہ یروشلم کی دیواروں کے ساتھ بہتا تھا، اس کی جیسے نالیاں نہیں ہوتی بڑی بنا دی گئی تھی، اور یہ چشمہ جو تھا اس کے بڑے بینیفٹ تھے۔ یہ چشمہ، یہ جگہ جو تھی یہاں پر یسوع نے سے بھیجا گیا کہ جا شلوک میں دھو لے۔ اب یہ موسیٰ ہمیں بتاتا ہے، یعنی یسوع کا جو میتھڈ ہے یہ بتاتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ابن خدا پیش کرتی ہے۔ بولے، کیا کرتی ہے؟ اونچی بولیے بلند آواز سے، کیا کرتی ہے؟ اور پھر مکاشفاتی اعتبار سے اسے عقاب کا لقب دیا گیا ہے، یعنی اس کا مضمون ہے عقاب۔ کیا؟ 4 جانداروں کی تصویروں میں اب دیکھیں تو متی جو ہے وہ کہتا ہے، میں نے یعنی کلام میں لکھا ہے 4 جانداروں کا ذکر ہے، میں کئی دفعہ آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ 4 جانداروں میں سے متی جو ہے وہ شیر کی نمائندگی کرتا ہے، جو آسمان پر 4 جاندار دیکھیں گے۔ عقاب لاہی شخص،
اس لیے यूहन्ना जब انجیلی بیان کو لکھتا ہے تو وہ چرواہوں کا ذکر نہیں کرتا، وہ مقدسہ مریم کا ذکر نہیں کرتا، وہ فرشتوں کا ذکر نہیں کرتا، وہ کسی انسان کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے کیا کہتا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ اس لیے وہ انسانوں کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ وہ خدا کی اور خدا میں سے نکلنے والے کلمے کی بات کرتا، اور اس کلمے کو وہ خدا کہتا ہے۔ تو اس لیے यूहन्ना نے صرف اس موضوع کو لکھا کیونکہ روح القدس نے، میں نے کہا یسوع نے بہت سے موضوع کیے، لیکن ہر روح القدس نے ان موضوعوں کو لکھوایا جو اناجیل کا حصہ تھے۔ تو یسوع نے دو چیزیں جو استعمال کی، یعنی مٹی اور پانی، کیا کیا؟ اب یہی منظر ہمیں انسان کی بناوٹ میں نظر آتا ہے۔ جب خدا نے انسان کو بنایا، اور میں نے بتایا تھا کہ خدا نے سب چیزیں آفس میں بیٹھ کر کی، کیا کی؟ آرڈر دیا ہو جا، لیکن جتوں انسان بنان لگا تو یسوع نے خدا باپ نے کیا کیا؟ کرسی چھٹی، یہ تو کام کرنا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ اور مٹی جو ہے پھر ہاتھ بھی، انسان آج تک جڑا نا خدا نو، ٹھیک ہے پنجابی خدا اپنے آفس سے اٹھا انسان کو بنانے کے لیے، مٹی لی، اس کو ایک شبیہ دی، اس کو صورت دی، کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بناتے ہیں، یعنی اس کے اندر اپنی خوبیاں رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ خدا کو سمجھنا ہو نا تو اپنے چہرے دیکھو تو آپ کو خدائی نظر آئے گی۔ کیا آئے گی؟ ایک بندہ بہت بڑا ذہین بھی ہو نا، بڑا اچھا خاکہ کا ماہر ہو، اچھی شبیہ بنانے والا ہو، اس کو خاکہ دے دے، ان کا یار 100 شکلیں بناتے سے یہ مطلب 50 تو بعد اسے نہیں پاگل ہو جائے، اس کے ذہن میں کتنی شکلیں ہوں گی؟ پر دیکھیں پوری دنیا پھر لیں، یہاں سے نکلیں، ہزاروں لوگ آپ کو بازار میں ملیں گے، ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے، پر ہر شکل فرق ہوگی۔ یہ خدا کی خدائی ہے، ہمارے ڈیفرنٹ چہرے ہیں، کیا ہے؟ ہمارے کس کی علامت ہے؟ خدا کی خدائی کا ثبوت ہے۔ کتنے لوگ چلے گئے دنیا میں ہیں، ہر بندے کا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے کم چانس ہوتا ہے کوئی ہم شکل ہو بھی سکتا ہے، خدا بناتا بھی رہا ہے، خدا بنا بھی سکتا ہے، لیکن یہ کم چانس ہے، کوئی 100 میں کوئی 2 لوگ ہوں گے ہم شکل۔ لیکن دیکھیں خدا کی خدائی، اسی طرح خدا نے انسان کو بنایا۔ اب یہ موسیٰ بیان کرتا ہے، اس کے اندر یہ جو موسیٰ کے اندر پیغام ہے کہ اس شخص کو لکھا ہے جنم کا اندھا تھا، اور میڈیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو بائبل کے مفکرین اور جو بائبل کے اچھے مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں اس بندے کی اندر والی جو ہے پنجابی چ ڈیلے ہے انہیں سر کی نہ بس اوپر جو تھا وہ ماسک چپکا ہوا تھا اور اندر کو چپکا ہوا تھا۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو اس کے اوپر آپ کو خدا کے خادموں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، یاد رکھیں خدا کا شکر اس بات کے لیے، ہیلیلویا۔ اس کی تصویریں اگر آپ دیکھیں میڈیکلی دیکھیں نا تو اس کو 4 طرح کے جو بلائنڈس ہوتے ہیں ان کے جو جن کی بالکل آئیز کے اندر کچھ نہیں ہوتا ان کا فرق ہوتا ہے، یہ والی چیزیں، یہ ایک پورا میڈیکلی سیریز ہے، تو اس شخص کی سیریز فرق ہے۔ اب یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے مٹی لی اور اس کو گوند کر اس کی آنکھوں پہ لگا دی، کیونکہ آنکھیں کس سے بنائی گئی تھی؟ اور یسوع نے اس بات کو ثابت کیا، کیونکہ آج کئی دفعہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر بدعتیں بڑے زور سے کام کر رہی ہیں۔ آج بڑے لوگ نے جڑے گردیاں چ دعا کر دے نے یسوع باپ کی کر دے۔ میں بتاؤں گا کہ میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا روحانی آنکھوں والی، ٹھیک ہے؟ اینڈ پہ وہ جو چارٹ ہے نا اینڈ پہ دکھاؤں گا میں، جس پہ آئی سیٹ ہم دیکھیں گے روحانی آنکھاں کتنی ٹھیک نے، آئی سیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کس کو کون سی لائن نظر آتی ہے، کلام کا چارٹ آپ کو دکھاؤں گا، کیونکہ جسمانی اکھاں دا چارٹ نہیں، روحانی اکھاں دا چارٹ، ٹھیک ہے؟ بعد میں بتاؤں گا۔ اب یہ موضوع سب سے پہلی بات
اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح بدن میں خدا تھا. ہیلیلویا آمین. اور کیسریہ فلپی کے اندر یسوع نے سوال کیا شاگردوں سے. کیسریہ فلپی وہ جگہ ہے جہاں پر بہت لوگ جو تھے، آپ سمجھ لیں اکثر جو جادو ٹونے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے خاص جگہ رکھی ہوتی ہیں. کیا رکھی ہوتی ہیں؟ جو جادو ٹونوں پہ بلیو کرتے ہیں، قبرستان رکھے ہوں گے یا ویرانے رکھے ہوں گے. کیسریہ فلپی کا وہ علاقہ تھا جہاں جادوگری بہت زیادہ تھی. کیا تھی؟ اور جہاں پر کہانیاں بڑی زیادہ تھی، فسانے بڑے زیادہ تھے. یسوع نے اسی علاقے میں پوچھا لوگوں کو کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا بعض اس کو نبی کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، بعض وہ کہتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا پطرس تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو. کہا تو خدا کا بیٹا زندہ مسیح ہے. ہیلیلویا. کیا ہے؟ کہے گل انسان گوشت خون اور بلکہ میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ اس پر ظاہر کی، واضح کی ہے. اب یہ موسیٰ پہلی بات اس کا میتھڈ یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح، یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صرف انسان تھا. کیا تھا؟ یس وہ انسان تھا پر وہ کامل انسان تھا، لیکن وہ ساتھ خدا بھی تھا. کیا تھا؟ بولے کیا تھا؟ جب ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ روح ہے، خدا کا روح ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یسوع معجزے کرتا تھا. بڑے لوگوں نے معجزے کیے، بڑے لوگ معجزے کرتے رہے. پر یاد رکھیے گا بڑے لوگ معجزے کرتے رہے، وہ خدا سے دعا کر کے معجزے کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ وہ جو معجزے کرنے والی قوت تھی جو رسولوں میں کام کرتی تھی، شاگردوں میں کام کرتی تھی، انبیاء میں کام کرتی تھی، وہ میرے اور آپ کے یسوع کی قدرت ہی تو تھی. ہیلیلویا. کیونکہ جو جس کے وسیلہ سے معجزے ہوتے تھے اب وہ بدن کے اندر آ کر اپنی قدرت کو ثابت کر رہا ہے. ہیلیلویا آمین آمین. اور یہ خداوند یسوع مسیح، یس اس کا انسان ہونا بڑا ضروری تھا. کیا تھا؟ کیونکہ کفارے کے لیے اس کا انسان ہونا بڑا ضروری تھا. کہ یہ کمال ہے نا، تو نہ 2 ٹانگوں والا کرے قربانی، 4 ٹانگوں والا دے. کتنی نا انصافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب انسان کا اور جانور کا یعنی وقتی یعنی کفارہ تو گزارا تو چل رہا تھا، متبادل نہیں ہے. میں ہمیشہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ اگر کسی بچے کی جگہ بفلو کا بچہ دے کر گزارا کیا جا سکتا ہے؟ انسان دے بچے نو بفلو کے بچے کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے؟ اس لیے وہ گزارا ضرور چلتا رہا. تو اس کا یس انسان ہونا بھی ضروری تھا، اور وہ کامل انسان تھا کیونکہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوا. یہی تو مقدسہ مریم نے کہا، کیا کہا؟ خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا. ہیلیلویا. اور اس کے اندر جو روح تھا وہ بھی فرق تھا، کیونکہ انسانوں کے اندر جو تھا زندگی کا روح تھا، پر میرے اور آپ کے یسوع کے اندر کلمہ روح تھا، اس لیے وہ روح اللہ کہلاتا ہے. آمین. کون سا روح تھا؟ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب کے اندر خدا کا روح ہے. تو سب کے اندر خدا کا روح ہے تو پھر جس کی آنکھیں نہیں ہیں مٹی لے اور لگائے، ہم مان جائیں گے یہ بھی خدا کا روح والا ہے. ہیلیلویا. اگر نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی خدا کے روح والا تھا، کلمہ مجسم تھا، جس میں لوہیت کی ساری معموری سکونت کرتی تھی. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو ایک ہی نام بخشا گیا ہے، اور وہ کون سا نام ہے؟ یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح. بولیے خداوند یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح. اور ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. ہیلیلویا. ایک ہی نام ہے، وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا نام ہے. ہیلیلویا. اس لیے یہ موضوع بیان کرتا ہے کہ وہ بدن میں ضرور تھا پر کامل انسان بھی تھا اور کامل خدا بھی تھا. آمین. ایک اور موضوع یسوع کی الوہیت کو ثابت کرتا ہے. جب یسوع کشتی میں سویا ہوا تھا بطور انسان، وہ کئی دفعہ میں کئی دوستوں کو سنتا ہوں، وہ بڑا کروڑ کے لنک میں بھیج دیں کہ یسوع آپ کا یسوع سونے والا بھی ہے آپ کا. میں کہتا ہوں ہاں سونے والا تھا. وہ سو کے دس ہی میں انسان ہاں، تاکہ کوئی شک نہ کرے. کی
کہ اگر وہ انسان نہ ہوتا تو کفارے کی تکمیل نہ ہوتی. تو یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ انسان تھا, اس نے ثابت کیا. آگے چلیے, بہت کچھ اس کے اندر ہے, آگے جا کے پھر ایک پکچر رہ گئی. اوکے, اب جب اس سے سوال کیا گیا تو اس کے حق میں کیا کہتا ہے؟ کیا سوال کیا گیا؟ تو اس کے حق میں اب موعظہ ہو گیا, اور دن کون سا تھا؟ ہفتے کا. کیا تھا؟ کئی لوگ الزام لگاتے ہیں آپ شریعت کو توڑتے ہیں. یہ یسوع پہ بھی الزام لگایا گیا تھا, اے سبت نو نہیں ماندا, ہفتے نو نہیں ماندا. ٹھیک ہے, تو یسوع نے ان کو بتایا کہ سبت کا مالک, اس لیے ہم دن کو نہیں مانتے, ہم سبت کے مالک یسوع کو مانتے ہیں. ہیلیلویا, بولے ہم دن نہیں مانتے, ہم دن کو بنانے والے کو مانتے ہیں. ہیلیلویا. اب اس شخص سے پوچھا گیا, میں وقت ٹائم ہو گیا, میں صرف 4-5 موٹی موٹی باتیں کر کے پھر کلوزنگ کی طرف پڑھوں گا. اوکے, اس شخص کو ہجوم لگ گیا. لوگوں نے دیکھا اے جڑا منگدا ہوندا سی کی اے اج جناب منگن نیڑے آ, جگہ خالی ہے کی تے یہ شخص جڑا ہے پھر رہا ہے. تے لوکاں نو شاید متوجہ بھی کرتا ہوئے گا. کی کرتا ہوئے گا؟ لوکاں نو کہے گا اے راہ جاندے جوندے ہائے او کہندے ہوئے اے اگے تے انج کردا سی, اے اج انج نہیں کردا پیا, پیر چھوڑ گیا. اور ایسا شخص تھا اس جنم کے اندر سے, میرا خیال ہے پورا علاقہ واقف تھا. کیا تھا؟ پورا. لوگوں نے دیکھا جو پیدا ہوتے ہی جنم مانگنے کے لیے رکھ دیا گیا تھا. یاد رکھیے کئی ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مانگنے پر لگ گئے, پر یاد رکھیے گا یسوع پھر ہمارے سٹیٹس بدل دیتا ہے. ہیلیلویا, آمین. یہ کرتا ہے. کئی دفعہ ماں باپ بھی منگن دے رکھ دیندے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ماں باپ نے بھی اسے مانگنے پہ رکھ دیا, پر ایک ایسا ہے جو ہمارا سٹیٹس بدل سکتا ہے. اس لیے دنیا کے ماں باپ سے زیادہ اس خدا کی طرف دیکھیے جو ہماری حالتیں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. اس کی طرف دیکھیے, اس روحانی ابے کی طرف دیکھیے جو ہمیں کبھی بھوکا سونے نہ دے گا. غور کریں. بہ گیا شور. لوگوں نے بتایا فریسیوں کو کہ بھئی اب اس سے بار بار سوال ہو رہا ہے. پہلے لوگوں نے دیکھا شاید اس کا کوئی عام شکل ہے, ایک کوٹھے کے اندر نہیں میں ہی ہوں, تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فریسیوں نے کہا کس نے تجھے شفا دی؟ کہتا وہ نبی ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ شفا دینے, اس کی روحانی آنکھیں نہیں کھلی, صرف کون سی آنکھیں کھلی ہیں؟ جسمانی. بولے پنجابی چ کہی ہے تے انے دا حال ہے انا ہی ہے, صرف دنیا دیاں چیزاں ویکھن لگے ہے. کی کرن لگا ہے؟ دنیا کی انسانوں کو دیکھنے لگا ہے. اس نے ساری زندگی کبھی اپنے محلے, اپنے گلی, اپنے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا, پر آج اس کے لیے بڑا دن تھا, یہ سب کو دیکھ رہا ہے. اب لوگ اس سے پوچھتے ہیں, یعنی اس کو گھر میں جا کے آپ پڑھیں گے, بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ لگ جائیں گی, کیونکہ 3-4 سیریز ہم اس پہ لگا سکتے ہیں اسی سرمن کے اوپر, لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو ہندا ہے اسے کہنے لگے, کہتا ہے وہ نبی ہے, نبی نے مجھے شفا دی ہے. پہلے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ حالے عقل دا انا ہے تے روحانی اکھاں کھلیاں نے. بولو کی ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف یسوع کو نبی مانتے ہیں, وہ ابھی تک خداوند کی ذات کو نہیں سمجھے. بولے 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 ابھی تک خداوند کی ذات کو. پھر انہوں نے کنفرم کیا, اس کے ماں باپ کو بلایا, کیا ٹاڈا منڈا ہے؟ اب ماں باپ ذرا تھوڑا سا ماڑا بھی سی تے فریسی ذرا زوردار بھی سن. انہاں کیا جی منڈا تے ساڈا ہی ہے, اس گل دا نکار نہیں. کی ہے منڈا تے, پر باقی معاملے دا سانوں نہیں پتا. اچھا یہ کنفرم ہو گیا منڈا انہاں دا, یہ کوئی ہور نہیں ہے. پھر سوال یہ کیا گیا یہ کیسے ہوا؟ وہ یسوع کی تعریفیں کر رہا تھا. کس کی تعریفیں کر رہا تھا؟ وہ یسوع کو صرف نبی بن کر اس کی تعریفیں کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف یسوع کو ایک شفا اور معجزے والا نبی بن کے خداوند کے گیت گاتے رہتے ہیں گرجوں میں ساری زندگی، خداوند یسوع بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، اور صرف اسی زندگی میں وہ زندگی گزار دیتے ہیں۔ اوکے، اب فریسیوں نے اور زیادہ اسے کونسل میں لے گئے، اور زیادہ رش لگ گیا، پوچھ گچھ ہوگی، تفتیش شروع ہو گئی، تحقیق شروع ہو گئی۔ تحقیق کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو۔ کیا کہتا ہے؟ دوسری بات، وہ یسوع کو کیا مان گیا؟ استاد۔ بولے یسوع کو، اس نے یسوع کو کیا مان لیا؟ بولے۔ بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے یاد رکھیے گا، اس دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو استاد جی سے ہم سیکھ رہے تھے، ہمیشہ سیکھتے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ آج کل شاگرد نہیں، طالب علم پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ لوگ صرف یسوع کا علم لینا چاہتے ہیں، شاگرد بننا نہیں چاہتے۔ بولے سیمنریاں بھی طالب علم ہی پیدا کر رہی ہیں جی، شاگرد نہیں بننا نہیں چاہتے، طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں علم چاہیے، کیا چاہیے؟ پر شاگرد نہیں بننا چاہتے۔ اور شاگرد ہوتا کون ہے؟ شاگرد پتہ کہ سمجھتے ہیں کسی نے کوئی کام کو نا، کیونکہ جب لوگ جو ہے نا وہ چرچ چھوڑتے ہیں نا، پھر پادریوں کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں، پادری صاحب جو ہے نا وہ ہم سے یہ بھی کہتے رہے، ہمیں وہ بھی کہتے رہے۔ میں نے دیکھا چرچز کے اندر کچھ دنوں پہلے ایک فیملی ناراض تھی اور وہ ہمارے چرچ میں آنا چاہتی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ضرور آپ آئیں، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ پہلا چرچ کیوں چھڈ رہے؟ اتنی ہمت پیدا کرو۔ کلیسیا نے پوچھن دی کہ پہلا کیوں چھڈ کے آئے، یا اپنے چرچ میں گھسانے سے پہلے پوچھ لو۔ یہ بہاریں سدا نہیں رہتی، مرنا بھی جی، ٹھیک ہے؟ خدا دا کام، یعنی آپ یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کا ممبر توڑ کے گھر چرچا پڑھ لو گے، یسوع نوں تراز دو جی، نہیں تے سانوں گل ہے۔ اپنے بچے پیدا کریں، اسپرچل بچے پیدا کریں، مزہ ہے آپ کو خدا کی بادشاہی کا۔ آمین۔ کوئی گل نہیں، بڑے ہوئی گی انہوں نے خبر صاحب ویکو نکے نکے ہیں، گرجا پاڑی گیا نا، ویکو 4 ویک، یہ ساری تعداد کون سی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی ہوئی ہے نا، کوئی نہیں، کل انہوں دی شادیاں ہو جان گیا، اور کام بات جائے گا۔ آمین۔ ہم یہاں پہ نہیں ہوں گے، کوئی اور خادم ہوگا، لیکن کلیسیا تو ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ وہ برکت کلیسیا ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا، جو پادری صاحب جو تھے نا وہ بچوں والی باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا اچھا آپ یہ باتیں آپ جو گلے کر رہے ہیں یہ جائز ہے آپ کے؟ تو بھائی جب آپ ایک کسی کو استاد مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شاگرد کنوں کہتے ہیں؟ پہلا شاگرد میننگ سمجھ آؤ۔ شاگرد وہ بچہ ہوتا ہے جو موٹر سائیکلوں کے استاد پہ چھوٹو ہوتا ہے۔ بولے کیا ہوتا ہے؟ شاگرد وہ نہیں ہوتا جو ڈائریاں لے کے کالج جاتا ہے۔ بولے جو بستہ لے کے جاندہ ہے وہ طالب علم جے۔ میں تھوڑی ڈیفائن کر دوں آپ کو، جڑا سکولے بیگ لے کے جا رہا کی ہے؟ شاگرد وہ نہیں ہوتا، شاگرد وہ کہتے ہیں جو کام دیکھ کے سیکھتا ہے۔ کی ہے؟ اور وہ چھوٹو کو کیا جا چھوٹو 2 کپ چائے لایا، تو چھوٹو کیا کرتا ہے؟ وہ تینوں نظر نہیں آ رہا؟ یعنی اگر آپ نے شاگرد دیکھنا ہے تو شاگرد کے بارے میں کوئی بھی شاگرد بننا چاہتا تو پہلے یہ سمجھے کہ شاگرد وہ استاد کے پاس چھوٹا بچہ ہے جو کیا کر رہا ہے؟ شہری پیچھے بیٹھا ہے، کیا بٹن پھڑ لیا ہے، کام سکھے نا پتر کی سی سارا دن۔ اوکے، وہ جو فرما بیداری کرنا سیکھے بغیر عذر کے۔ اس لیے میں نے تھوڑا ونڈ پائی جو شاگرد جب بھی آپ کہیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ چھوٹو جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہوتا ہے۔ بولیں کیا ہے؟ اس لیے شاگرد طالب علم نہیں، وہ جو بکسے اور ڈائریاں لے کے نہیں سیکھ رہا استاد، وہ استاد اور استاد میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ دال اور زے میں پھر کبھی کھولوں گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ اوکے، اب دوسری بات اس نے کہا کیا ہے؟ کیا تم بھی اس کے؟ اب ماں باپ نے تو رستہ چھڑا لیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عبادت خانے سے نکال دے۔ اب پھر تصویر کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ جب یسوع شاگردوں نے یعنی اس شخص کے ماں باپ نے تو اپنی جان چھڑا لی، انہاں کیا ساڈی ممبرشپ پکی رہے، میری گل نہیں سمجھ کی رہے، پر یہ جو شخص تھا نا یہ ان کو سکھانے لگا، ان کو کہنے لگا، پھر اس نے یسوع کو راست باز مان لیا۔ کیا کر لیا؟ اس نے کہا وہ گناہگار ہے کیونکہ وہ سبت توڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
यीशु के बारे में उन्होंने क्या कहा? उसने कहा अगर वो गुनाहगार होता तो खुदा उसकी कभी भी ना सुनता। यानी अंधा शख्स उन्होंने की कहता है खुदा, क्योंकि ये यहूदी यही तालीम देते थे ना कि खुदा गुनाहगारों की। उसने क्या मान लिया? यीशु मसीह को रासबाज मान लिया। अब यीशु को पता था वो किस पोजीशन से गुजर रहा है मौजे के बाद। जब इसे हैकल से बाहर निकाल दिया गया और केला ही बेचारा है, अज बड़ा खुश सी कि पहला भीख मंगदा सी, अज हैकल च जाएगा तो खुदा दी की करेगा? शुक्रगुजारी करेगा, इबादत करेगा। लेकिन की होया? सवालों जवाबों तो बाद ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਬੀ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਤੇ ਉਸਤਾਦ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਮਝਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ? ਤਿੰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। सिर्फ यीशु मसीह जरा सी यही चाहता कि असीं यही गल समझिए, क्योंकि जिस्मानी अन्ना सी ना। ये तीन गल्लां समझे। अज भी बहुत सारे लोग ने और यीशु के बारे च वो गल्लां समझते हैं जिहड़ियां सिर्फ दुकां ने उन्होंने सिखाइयां ने। की है? पर जो कुछ खुदा दी ज़ात, खुदा दे कलाम ने सिखाया वे ना, वो इस गल नूं नहीं समझे। यीशु ने फिर इहनूं एक तस्वीर विखाई जिहड़ी अज मैं तुहानूं विखाण लगा वां। आ गया बाहर। तो यीशु ने क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? बोले। अब हमारे सामने आई से टेस्ट है। मैं पहला की क्या है? पहली लाइन च की है नबी, दूजी लाइन च की है उस्ताद, ते तीसरी च की है, ते सब तो उतली लाइन च की है, जी सब तो छोटी वाली बरीक लाइन है, खुदा का बेटा। यानी ये जी सब तो छोटी लाइन है, वही बंदा वेखदा जदों। और शीशे का जब इंतखाब किया जाता है, क्योंकि मैंने ग्लासेस लगाई हुई है दूर की, तो पहले जब मुझे देखा गया तो मैं एक लाइन देखता था, फिर मेरा लेंस चेंज किया गया, फिर मुझे पिछली लाइन भी नज़र आई। मुझे याद है जब मैं चेकअप, आपने भी कई लोगों ने चेकअप कराया, एक एक्सपीरियंस होएगा, ठीक है। फिर लगाई गई, लेकिन जब मुझे छोटी लाइन नज़र आई ना, उन्होंने कहा ए नंबर है टाटा की है। तो ईमानदारों, साड़ी अख का नंबर रूहानी का की होना चाहिए है? मैं दसन लगा वहाँ कि पहले वो देख रहा था नबी, क्या देख रहा था? दूजी दफा ने की वेख्या? दूजे चेकअप थे, तीजे ते उन्हें ते हाले तक वो रूहानी नज़र ठीक, क्योंकि यीशु ने नबी की भी खिदमत की, नो डाउट। यीशु रास्तबाज भी है, नो डाउट। यीशु रबूनी भी है, उस्ताद भी है, कोई शक वाली बात नहीं है। पर यीशु असल में क्या है? ये उसके काम है। क्या है? ये उसकी खिदमतें हैं। नबी वाली भी खिदमत है, उस्ताद वाली भी खिदमत है, और रास्तबाज उसका होने का सबूत है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यीशु ने क्या तो खुद कहता है वो कौन है? यानी इसको नहीं पता। उसने कहा जो तेरे सामने खड़ा है और जिसने तुझे शिफा दी है, वो कौन है? वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। क्या तू इस पर? और फिर उसने झुककर सजदा किया। उसने कहा हाँ, मैं खुदा के बेटे पर ईमान लाता हूँ। यीशु ने उसकी रूहानी आंखें भी खोल दी। हालेलुया, आमीन। अब जरा 2 सेकंड मुझे दीजिए, 2 सेकंड दीजिए। खुदा का बेटा लक़ब नहीं है। बोले, खुदा का बेटा रिश्ते लक़ब नहीं होते। बोले, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, खुदा का बेटा जो है ना वो लक़ब है। क्या है? लक़ब नहीं है, लक़ाब नहीं है खुदा का बेटा। इसलिए खुदा का बेटे का नाम यीशु है। क्या है? और बाप का नाम यहोवा है। क्या है? बाप का नाम क्या है? खुदा है, जिसे खुदा कहते हैं, उसका नाम यहोवा। बाइबल मुकद्दस में यहोवा शलूम बहुत से नामों से पुकारा गया, लेकिन सबसे ज्यादा यहोवा कहकर उसे मुखातब किया गया। रूहुल कुद्स, खुदा का रूह हक से कहा गया है। इसलिए खुदा के बेटे पर ईमान लाने का मतलब ये है कि खुदावंद की ज़ात यानी खुदा में से निकलने वाले कलमे पर ईमान लाना। क्या करना?
ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے، اور یوحنا کو بڑی فکر تھی، کہا بہت سے مخالف مسیح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتے ہیں۔ بولے کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو سلام بھی نہ کرو اور گھر میں بھی گھسنے نہ دو۔ کی نہ کرن دو؟ آج کئی یوا وٹنس والے آ جاندے، وہ کہتے ہیں خداوند یسوع فرشتہ تھا، اور بڑی تعلیمیں مورمنز اور بڑی تعلیمیں جو مسیح کی لوہیت کا انکار کرتی ہیں۔ اس لیے آج کا موضوع ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کیا تھا، لوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی تھی۔ ہیلیلویا! وہ خدا کا بیٹا تھا۔ ہیلیلویا! ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے، وہ کیا تھا؟ وہ خدا کا کلمہ تھا۔ آمین۔ اس لیے وہ بدن میں ضرور تھا، اس کا انکار ہم نہیں کرتے، کسی نے کوئی من نہیں آنا مننے۔ اگر یسوع مسیح دا انکار کر دیں گے بدن دے وچ کام خدا نہیں تھا، تو پھر ہمارا کفارہ ہی نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ کیونکہ پھر کفارہ وہی دے سکتا تھا نا، وہ کفارہ نہیں دے سکتا، کیونکہ کیا زبور میں لکھا ہے، مینوں وچ گناہ دے چھمیا میری مائی۔ جتنے انسانوں سے پیدا ہوئے وہ کفارہ دینے کے قائل نہیں تھے، ان کو تو خود کفارے کی ضرورت تھی۔ اور دنیا میں جتنے بھی آئے وہ کہتے رہے ہمیں راہ بتا، کہتے رہے ہمیں پاک کر، کہتے رہے بڑا کچھ کہتے رہے، وہ ہمیں زندگی دے، پر یاد رکھیے نہ یسوع نے کبھی کہا مجھے پاک کر، بلکہ وہ پاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ نہ اس نے کہا مجھے زندگی دے، بلکہ وہ زندگی دینے آیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا مجھے راہ دکھا، بلکہ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ وہ خود راہ بن کر آیا تھا۔ ہیلیلویا! یہی تو فرق ہے میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، جلدی سے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے۔